اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا المزمل قم اللیل الا قلیلا۔ قرآن کریم فرقان حمید کی یہ سورۃ المزمل ہے، جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک خاص لقب سے پکارا ہے۔ فرمایا اے چادر اوڑھنے والے۔ جب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلی مرتبہ وحی نازل ہوئی تھی، حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اصلی شکل کے اندر دیکھا، کپ کپی جسم پہ طاری ہو گئی۔ گھر آئے، اما خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا زملونی زملونی، مجھے چادر اوڑھائیے، مجھے چادر اوڑھائیے۔ اور اس کے بعد پھر کچھ وقت کے لیے وحی کا سلسلہ منقطع ہو گیا۔ پھر جب دوسری مرتبہ وحی آئی، حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اصلی شکل کے اندر دیکھا، پھر گھبرا گئے، گھر گئے، فرمایا دسرونی۔ سورۃ المزمل کے اندر اور مدثر کے اندر اللہ نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک خاص لقب سے پکارا ہے۔ اس کے بعد قیام اللیل کا ذکر کیا ہے۔ 5 وقت کی نماز یہ معراج کی رات فرض ہوئی تھی۔ اس سے قبل قیام اللیل اور تہجد کا اہتمام کا فرض تھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پیغمبر آدھی رات یا آدھی رات سے کم یا آدھی رات سے زیادہ قیام اللیل کا اہتمام کرے، سونے کے بعد اٹھ کر اللہ کی بات کریں، تہجد پڑھیں، نوافل پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ اس کا ذکر کر رہے ہیں۔ قم اللیل، آپ کھڑے ہو جائیں رات کو، الا قلیلا، تھوڑی سی رات، نصفہ، آدھی، او انقص منہ قلیلا، یا اس میں سے کم، او زد علی، یا آدھی سے بھی زیادہ۔ آدھی رات یا رات کے 2/3 حصے۔ ورتل القرآن ترتیلا، اور قرآن کو خوبصورت لہجے کے اندر خوبصورتی کے ساتھ پڑھیں، خوبصورت انداز کے ساتھ پڑھیں۔ یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ٹھہر ٹھہر کر پڑھیں۔ اور ہم قرآن کس طرح پڑھتے ہیں، قرآن کس طرح سنتے ہیں۔ تراویح کے اندر بھی ہمارے ہاں یہ معمول اور رواج ہے، اس مسجد کو تلاش کیا جاتا ہے جس کے اندر حافظ صاحب کم وقت لے، جلدی جلدی پڑھ لیں۔ یا علم ترا کا جا رواج ہے، وہاں لوگوں کی کثرت کی آمد رفت ہوتی ہے، یا 10 روزہ 5 روزہ پتہ نہیں چلتا ہے پڑھا کیا جاتا ہے۔ یا اللہ تعالیٰ کیا فرمایا، خوبصورت انداز کے اندر، خوبصورت لہجے کے اندر ٹھہر ٹھہر کر قرآن کریم پڑھیں۔ اس کے بعد فرمایا انا سنلقی علیک قولا ثقیلا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہم آپ پر ایک بہت بڑی ذمہ داری ڈال رہے ہیں، ایک بڑا بوجھ ڈال رہے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ وہ نبوت کا ہے، وہ وحی کا ہے، وہ قرآن کریم کا ہے۔ جب قرآن کریم پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر کب کبھی طاری ہو جاتی تھی۔ اگر کسی جانور کے اوپر ہوتے تھے تو جانور بھی دب جاتا تھا، لرز جاتا تھا، اور پیشانی مبارک سے پسینے چھوٹ جاتے تھے۔ یہ بہت بڑی ذمہ داری تھی، اور یہ نبوت بھی بڑی ذمہ داری تھی کہ دوسروں تک پہنچانا دین کو، یہ ایک تبلیغ بھی مشکل کام تھا۔ ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا۔ پھر اللہ تعالیٰ قیام اللیل کا ذکر کر رہے ہیں کہ رات کے اندر عبادت کتنی مشقت کا کام ہے۔ نفس کو کچلنے کے اندر رات کا اٹھنا بہت زیادہ مفید ہے۔ ایک بندہ رات کو سوتا ہے، سونے کے بعد اپنی میٹھی نیند قربان کر کے اللہ کی طرف آتا ہے، نوافل پڑھتا ہے، عبادت کرتا ہے، حاضر دماغ کے ساتھ اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، جبکہ اس وقت پوری دنیا آرام کے اندر ہے، سو رہی ہے، کوئی اس کو مصروف کرنے والا نہیں ہے، کوئی اس کی عبادت کے اندر خلل ڈالنے والا نہیں ہے۔ اسی تنہائی کے عالم کے اندر وہ اپنے خدا سے یکسوئی کے ساتھ عبادت کی طرف متوجہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے رات کو اٹھنا یہ نفس کے کچلنے میں زیادہ مفید ہے۔ نفس اس طرح روندا جائے گا، اس کو کچلنے کا یہی طریقہ ہے۔ وہ اقوم قیلا، اور بات کرنے کے لیے ٹھیک یہی ہے کہ قرآن کریم کی تلاوت اور عبادت کے حساب سے یہ بہترین وقت ہے۔ کیوں؟ ان لک فی النہار سبحا طویلا، یقیناً آپ کے لیے دن کے اندر بہت زیادہ مشقت ہے، بہت زیادہ مصروفیات ہیں۔ دنیا کے اندر انسان دین کے کاموں کے اندر، دیگر اعمال کے اندر، گھر کے کاموں کے اندر، لوگوں کے معاملات کے اندر مصروف رہتا ہے، مختلف معاملات کے اندر مصروف رہتا ہے۔
رات ہو جاتی ہے تو سارے معاملات ختم ہو جاتے ہیں، اب یہ اس کو فکر ہونی چاہیے کہ وہ اللہ کی طرف رجوع کرے تنہائی میں یکسوئی کے ساتھ، کیونکہ دن کے اندر سب ہم طویل ہے، بہت ساری مصروفیات ہیں۔ اس کے بعد وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ، اپنے رب کا ذکر کریں، یا اللہ تعالیٰ نے اپنے رب کے نام کا تذکرہ کرے، اس کو یاد کرے، مراد ذکر ہے اور جو ہم کرتے نہیں ہیں۔ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، یکسوئی کے ساتھ قیام اللیل کا ذکر کیا، تہجد کا ذکر کیا، اور اس کے بعد یہ ہے کہ قرآن کریم کو ٹھیر ٹھیر کر پڑھنے کا ذکر کیا، اور اس کے بعد ذکر، اس کے بعد وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، تمام معاملات سے بے فکر ہو کر اللہ کی ذات کی طرف آنا، اس کی طرف رجوع کرنا غیر اللہ کی نفی ہے۔ جو خدا کیا ہے؟ رب المشرق والمغرب، جو مشرق اور مغرب کا رب ہے، لا الہ الا، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے، فاتخذوا وکیلا، اس کو وکیل بناؤ۔ دنیا کے اندر اپنے معاملات کے اندر دوسروں کو وکیل بنایا جاتا ہے، ذمہ دار بنایا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے اپنے تمام معاملات کے اندر وکیل اس کو بناؤ، اسباب آپ اختیار کریں، اس کے بعد اسباب کے بعد اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس پر چھوڑ دیں۔ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ، اس کے بعد پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو صبر کی تلقین کی جا رہی ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب لوگوں کو نصیحت کرتے تھے، کافرین کو، مشرکین کو، دین کی دعوت تبلیغ کو، کہتا تھا کہ یہ کائن ہے، یہ جادوگر ہے، یہ ساحر ہے، تو اس طرح کی باتیں، اس کے علاوہ طنز، تنقید، اعتراضات، مختلف لوگوں کے لب لہجے کو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سنتے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے وَاصْبِرْ، صبر کرے، عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ، جو وہ کہتے ہیں، وَاهْجُرْهُمْ حَجْرًا جَمِيلًا، اگر آپ ان سے کنارہ اختیار کرتے ہیں، دوری اختیار کرتے ہیں، دور رہنا چاہتے ہیں، پھر بھی تنقید سے، طنز سے بچیں، حجرًا جمیلا، خوبصورتی کے ساتھ ان سے آپ علیحدہ ہو جائیں، الگ ہو جائیں۔ کیوں؟ ان لدینا انکالا وجحیما، اللہ تعالیٰ فرماتے یہ لوگ پھر ہمارے پاس ہی آئیں گے، ہمارے پاس ان لوگوں کے لیے انکالن، بیڑیاں ہیں، وجحیمن، اور جہنم ہے، ایک رہائش ان کی کیا ہے؟ جہنم۔ جہنم کے اندر جسم ان کے بیڑیوں کے ساتھ باندھے ہوئے ہوں گے، اس کے بعد کھانا ان کا کیسا ہوگا؟ وَطَعَامًا ذَا غُصَّةٍ، گلے میں پھنس جانے والا کھانا ہوگا جو نیچے اٹکے گا بھی نہیں، وَعَذَابًا أَلِيمًا، اور ان کے ساتھ وہاں پہ دردناک عذاب ہوگا۔ یہ ان کی رہائش، ان کا کھانا اور ان کی زندگی اللہ نے ذکر کی۔ یہ کب ہوگی؟ یوم ترجف الارض والجبال، جس دن زمین اور پہاڑ ہل جائیں گے، وکانت الجبال کثیبا مہیلا، اور پہاڑ ایک روئی کی طرح اڑتے رہیں گے۔ اس طرح پہاڑ کو اللہ نے زمین کے اوپر اس لیے رکھا کہ زمین ہلنے نہ پائے، اور وہ اسی دن اتنے بڑے مضبوط چٹیل پہاڑ جو ہے وہ ہوا میں اڑ رہے ہوں گے، ریزہ ریزہ ہو جائیں گے۔ انا ارسلنا الیکم رسولا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی مثال کے ساتھ سمجھا رہے ہیں کہ ہم نے آپ کے پاس ایک رسول بھیجا، شاہدن علیکم، جو تم پر شاہد ہے، گواہ ہے، کہ تمہیں اس نے کتاب اللہ بتایا، اللہ کے احکام بتائے، قیامت کے بارے میں بتایا، کما ارسلنا الی فرعون، جس طرح ہم نے فرعون کے پاس اپنا رسول بھیجا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، اسی طرح ہم نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی طرف بھیجا ہے۔ اہل مکہ کو مخاطب ہے، اس سے قیامت کے دن تک آنے کے تمام انسان ہیں، وہ سب مراد ہیں، جن کے پاس یہ قرآن کریم پہنچتا ہے ان کے لیے یہ حکم ہے۔ فَعَصَىٰ فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ، اللہ نے مثال دی کہ فرعون نے رسول کی نافرمانی کی، فَأَخَذْنَاهُ أَخْذًا وَبِيلًا، پھر ہم نے ان کی ایک سخت پکڑ کی۔ فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا، پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم میں سے جنہوں نے کفر کیا ہے وہ کیوں نہیں ڈرتے، یومن، اس دن سے، یجعل الولدان شیبا، جس دن کی ہولناکی کا اللہ ذکر کر رہا ہے کہ بچے ہیں دنیا کے اندر، ان کو دنیا کے معاملات سے کوئی سروکار نہیں ہوتا، وہ اپنی زندگی کھیل کود کے اندر مصروف کرتے ہیں۔ اب اس دن بچے ہیں وہ بھی پریشانی، علم، اس دن کی ہولناکی کی وجہ سے بوڑھے ہو جائیں گے۔ السماء منفطر، بے آسمان پھٹ جائے گا، کان وعدہ مفعولا، یہ اللہ کا وعدہ ہے جو پورا ہو کر رہے گا۔ ان ھذہ تذکرہ، یہ ایک نصیحت ہے، یہ قرآن کریم، یہ ایک نبی کی باتیں، یہ نصیحت ہے۔ اب کیا؟ فمن شاء اتخذ الی ربہ، جو چاہے
اپنے رب کے لیے راہ کو پکڑ لے، سیدھی راہ کو لے گا اس کے لیے جنت ہے، اگر الٹی راہ لے گا، مقابلہ کرے گا، برائیوں کی طرف آئے گا تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھ جو ان کی جماعت تھی ان کی قیام اللیل کا اللہ ذکر کر رہے ہیں، ان ربک یقیناً آپ کا رب یعلم جانتا ہے انک تقوم ادنی من ثلثی اللیل، جو رات کے 2/3 کے قریب اٹھتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، ونصفہ یا آدھی رات کے اندر، وثلثہ یا اس کا ایک حصہ، وطائفۃ من الذین، آپ ایک اور آپ کے ساتھ جو جماعت ہے وہ اٹھتے ہیں سونے کے بعد آرام اپنا خراب کر کے، پھر رات کے 2/3 حصے کے قریب، آدھی کے قریب، ایک حصے کے قریب کیا کرتے ہیں؟ عبادت کرتے ہیں، اللہ کو معلوم ہے۔ اللہ یقدر اللیل والنہار، دن اور رات کی مقدار اللہ کو ہی معلوم ہے۔ علم ان تحصوه فتاب علیکم فقرؤوا ما تیسر من القرآن۔ آگے اللہ تعالیٰ کیا فرمائے؟ قیام اللیل تو فرض تھا، پھر کہ علم ان لن تحصوه، اللہ تعالیٰ کو معلوم تھا کہ تمہارے اوپر یہ مشقت ہوگی، تم اس کام کو پورا کر نہیں سکو گے، فتاب علیکم، اس نے تم پر مہربانی کی۔ اب یہ ہے کہ یہ نماز 5 وقت کی فرائض ہے، تہجد یہ فرض نہیں ہے، قیام اللیل فرض نہیں ہے۔ فقرؤوا ما تیسر من القرآن، تم میں سے جو جتنا چاہے قرآن پڑھ لے، جس کو جتنا مشکل آسان ہو، مشکلات نہ ہو۔ علم ان سیکون منکم مرضی، اللہ نے وجہ بھی بتا دی کیوں، اللہ کو یہ معلوم ہے تم میں سے مریض بھی ہوں گے اور وہ اٹھ کر ان کے لیے عبادت کرنا مشکل ہوگا۔ وآخرون یضربون فی الارض یبتغون من فضل، دوسرے وہ لوگ ہوں گے جو معاش کے لیے، اپنی معیشت کی زندگی کے لیے، روزگار کمانے کے واسطے ادھر ادھر بھٹکیں گے، ادھر ادھر کا سفر کریں گے، تو ان کے لیے دن کو کام کرنا، رات کو عبادت کرنا، قیام اللیل کرنا مشکل ہوگا، یہ اللہ کو معلوم ہے۔ وآخرون یقاتلون فی سبیل اللہ، اور وہ بھی اللہ کو معلوم ہے جو اللہ کی راہ میں قتال کرتے ہیں، جہاد کرتے ہیں۔ فقرؤوا ما تیسر من، پر قرات کرو اس میں سے جو تمہارے لیے آسان ہو۔ واقیموا الصلاۃ، نماز کو قائم کرو، وآتوا الزکوٰۃ، زکوٰۃ کو ادا کرو، واقرضوا اللہ قرضا حسنا، اور اللہ کو قرض حسنہ دو۔ مراد یہ ہے کہ آپ دنیا کے اندر ایسے اعمال کریں، نیک اعمال کریں اور اللہ کے لیے کریں، مخلوق جو اللہ کی ہیں ان کے ساتھ حسن سلوک کریں، ان کے ساتھ بھلائیاں کریں، اچھائیاں کریں، بغیر کسی منفعت کے، بغیر کسی لالچ کے، اور وہ اللہ ہی کے لیے کر کے اللہ پر چھوڑ دیں، اور یہ اللہ کو گویا کہ آپ قرض حسنہ دے رہے ہیں۔ وما تقدموا لانفسکم من خیر، آپ اپنے نفس کے واسطے جو کچھ خیر آگے دنیا کے اندر کر کے آخرت کے لیے بھیجیں گے، دنیا کے اندر آپ نے اعمال کیے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ لوگوں کے اندر، معاشرتی زندگی کے اندر آپ نے جو بھلائیاں کی ہیں، وہ آخرت کو مد مقابل رکھ کر، اللہ کا خوف رکھ کر جو کچھ بھیجا ہے، تجدوہ عند اللہ خیر، اس خیر کو آپ اللہ کے یہاں ضرور پائیں گے۔ آپ کا یہ عمل، آپ کا یہ خیر کبھی ضائع نہیں جائے گا، رائے گاہ نہیں جائے گا، وہ اعظم در اجرا، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر بھی بہت بڑھا دیں گے۔ واستغفر اللہ، آگے اللہ تعالیٰ فرماتے استغفار کرو۔ سید الاستغفار کیا ہے؟ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم، استغفر اللہ ربی من کل ذنب، کیا ہے کہ انسان غلطیاں کرتا ہے، اس سے خطا ہوتی ہے، لغزشیں ہوتی ہیں، اب ان کو پاک کرنے کے لیے، ان خطاؤں کو معاف کرنے کے لیے اللہ نے استغفار کا حکم دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرنا، اپنی بخشش کرانا، اپنے گناہوں کو ختم کروانا۔ ان اللہ غفور رحیم، یقین اللہ کی ذات بخشنے والی ہے اور مہربان ہے۔ بندہ اللہ کی طرف آئے، جب آئے گا ہی نہیں تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو کیسے معاف کرے؟